اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 24واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ آیت آپ دیکھ رہے ہیں ایک طویل آیت ہے، تو اس آیت کو ہم چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پہلا جملہ جو ہے وقف کی پہلی علامت تک رکھ کر انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ یہاں تک بنے گا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ واو کو ہم استنافیہ مان لیں تو ترکیب آسان ہو جاتی ہے، اور واو کو عاطفہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فعل اتمو۔ اتمو فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوا۔ آپ مادہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تا میم میم، باب افعال اوریجنل اتمما یتممو، اور چینجز کے بعد اتما یتمو اتمامن۔ اس کے معنی ہے پورا کرنا، تمام کرنا۔ اور بڑا خوبصورت ریفرنس دیا خان صاحب نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے تمام کیا تم پر اپنی نعمت کو۔ تو اتمو اس کا ترجمہ ہوگا تم سب پورا کرو۔ کیا پورا کرو؟ مفعول بہ چاہیے آگے، تو آگے مفعول بہ آ رہا ہے الحجہ، اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے۔ حج کو پورا کرو، ساتھ ہی واو ہے، اس واو کو ہم عاطفہ مان لیں تو العمرۃ، یہ جو ہے یہ بھی منصوب ہے، تو اس کو معطوف مان لیں گے۔ الحج معطوف علیہ ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر مفعول بہ بن جائے گا اتمو فعل کے لیے، اور اتمو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہوگا یہاں تک تم سب پورا کرو حج اور عمرے کو۔ آگے آ رہا ہے للہ، جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور اس جار مجرور کا متعلق جملے موجود نہ ہو تو وہ جار مجرور اس معرفہ کے لیے حال بنا کرتا ہے، تو اسے ہم حال بنا لیتے ہیں الحج والعمرہ کا، اور اس جار مجرور کو ہم اتمو فعل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے مفہوم صحیح بنے گا۔ بہرحال اگر اتمو فعل کے متعلق کروں تو جملہ کچھ یوں مکمل ہوگا کہ اتمو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور اگر للہ کو میں الحج والعمرہ کے لیے حال بناؤں تو پھر انالیسس کچھ یوں ہوگا کہ اتمو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس پہلے جملے کا، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہم وقف کی دوسری علامت تک مکمل کرتے ہیں، جو کہ یہاں تک ہوگا۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اس میں فا کو ہم عاطفہ مان لیں گے، اور ان شرطیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ان شرطیہ ہوئے گا جملہ شرطیہ بنے گا جس کے دو پارٹس ہوں گے، ایک کو ہم شرط کہیں گے اور ایک کو جواب شرط کہیں گے۔ تو شرط والا پارٹ جو ہے وہ احصرتم تک ہے، اور جواب شرط جو ہے وہ ہے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب شرط والے پارٹ کو ہم انالائز کریں تو احصرتم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور تم سے ہم نے پہچانا ہے کیونکہ فعل ماضی کی گردان میں ہی تم جو ہے لفظ آتا ہے،
اور فعل ماضی کا پہلا حرف اگر پیش کے ساتھ ہو تو فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، تو گویا یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب فعال سے ہے یہ، احسرا یحسرو، یعنی ہا صاد را اس کا مادہ ہے، احسارن اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے کسی کو کسی کام سے روک دینا۔ اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ تو احسرتم فعل با نائب فاعل ہو گیا، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط، اور آگے جو جواب الشرط آ رہا ہے اس پہ فا داخل ہے، اور کیوں داخل ہے فا اس کا فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں۔ ما اس میں موصول ہے، اور جب بھی اس میں موصول آئے گا اس کا ایک صلہ ہوگا، صلہ آ رہا ہے استیسرا فعل۔ استیسرا باب استفعال سے آپ دیکھ رہے ہیں یا سین را اس کا مادہ ہے، استیسرا یستیسرو استیسارن، اس کے معنی ہے آسان سمجھنا، اور آیت کا ریفرنس پھر ایک مرتبہ یہی دیا گیا ہے۔ استیسرا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے من الہدی۔ من الہدی جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ اس ہدیون لفظ کو بھی ذرا دیکھ لیں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہدیون سے مراد وہ جانور ہے جو قربانی کے لیے خانہ کعبہ بھیجا جائے، اور آیت کا ریفرنس پھر ایک مرتبہ یہی۔ اب یہ جار مجرور آ رہا ہے معرفہ کے بعد۔ معرفہ استیسرا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا، جو اس کا فاعل ہے، اس کے بعد آ رہا ہے، تو اس ہوا کی ضمیر کے لیے اس کو ہم حال بنا لیں گے، اور پھر استیسرا فعل اپنے فاعل سے مل کر، کیونکہ فاعل جو ہے وہ ذوالحال ہے اور من الہدی جو ہے وہ حال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل بن گیا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن گیا، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، اب ظاہر بات ہے موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے جواب الشرط تو بن نہیں سکتا، لہٰذا موصول اور صلے کو ہم یا تو مبتدا بنائیں گے یا پھر ہم اس کو خبر بنا لیں گے۔ اگر مبتدا بنائیں گے تو خبر کو محذوف مانا جائے گا، اور اگر خبر بنائیں گے تو مبتدا کو محذوف مانا جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو مبتدا بنائیں تو خبر مقدم ہم محفوظ مان لیں گے اور کہیں گے فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی تم پہ لازم ہے جو آسانی سے مل جائے قربانی کا جانور۔ یا اس موصول صلے کو ہم ملا کر خبر بنا دیں اور مبتدا محذوف مان لیں، اور وہ کر لیں جی الواجب مستیسر من الہدی، یعنی واجب ہے قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے۔ اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ فا جواب الشرط پہ کیوں داخل ہوا ہے، اس لیے کہ ہم جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ جب جواب الشرط یا جزا کے طور پہ آتا ہے تو اس پر فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ جواب الشرط بن گیا، اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ احسرتم کو ہم محلاً مجزوم مانیں گے جملے کو، اور اس جواب الشرط یا جزا کو بھی محلاً مجزوم ہی مانا جائے گا، کیونکہ شرط اور جواب الشرط ہم جانتے ہیں کہ جب دونوں فعل مضارع ہوتے ہیں تو وہ مجزوم یا اخف استعمال ہوتے ہیں۔ تو شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کے جملہ شرطیہ بن گیا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہمارا ہوگا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ تک۔ تو یہاں تک ہم اپنا تیسرا جملہ رکھتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو عاطفہ ہو گیا، لا ناہیہ اس لیے کہ آگے جو فعل آ رہا ہے وہ اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہا لام قاف مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، حلقہ یحلقو حلقن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں گلے پر مارنا، گلا کاٹنا یا ذبح کرنا، اور اگر یہی مادہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہو تو حلقہ یحلقو حلقن بنے گا، جس کے معنی ہوں گے چھیلنا یا بال مونڈنا، اور آیت کا ریفرنس پھر یہی آ گیا، تو گویا یہاں پر بال مونڈنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تحلقو فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لا تحلقو تم مت مونڈو، کس کو مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے رؤوسکم۔ رؤوس جو ہے یہ رأس کی جمع ہے، رأس سر کو کہتے ہیں، اور رؤوس مضاف بن کر آ رہا ہے، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی بن گیا لا تحلقو فعل کے لیے۔ اس کے بعد آگے جملہ چل رہا ہے حتی یبلغ الہدی محلہ۔ حتی
جیسے کہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر اس کے بعد فعل مضارع خفیف یا منصوب ہو کے استعمال ہو رہا تو اس کو گرامر والے حتی حرف غایہ و جر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب یا خفیف کرتا ہے، اور یبلغا یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اصل یبلغو تھا، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ با لام غین مادہ ہے، باب نصر ینصر سے بلغ یبلغ بلوغن، اس کے معنی ہے کسی مقصود چیز کی انتہا تک پہنچنا، یعنی پہنچنا کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ تو یبلغا فعل ہو گیا، اور آگے الہدیو مرفوع استعمال ہو رہا ہے جو کہ یبلغا کے لیے فاعل ہوگا، قربانی کا جانور مراد ہے، اور پھر محلہ، اس کو بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، ہا لام لام مادے سے باب ضربہ میں استعمال کرتے ہوئے اسم ظرف بنایا جائے مفعلن کے وزن پہ تو محلن بنے گا، اور اس کے معنی ہوں گے اترنے کی جگہ یا منزل۔ تو یہ محلہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہو کر مفعول بہ بن گیا یبلغا فعل کے لیے، اور یبلغا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حرف مصدر کے بعد بھی صلہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ صلہ جو ہے وہ صلۃ الموصول حرفی کہلاتا ہے۔ تو یہ صلۃ الموصول حرفی ہو گیا، المصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو جائے گا حتی جارہ کے لیے، اور حتی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے یہ متعلق ہو جائے گا لا تحلقو فعل کے، اور لا تحلقو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، اور واو عاطفہ کی وجہ سے ہم اس کو پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے۔ اور اس جملے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور نہ حلق کرواؤ اپنے سروں کا یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ تو الحمدللہ جی 3 جملے ہمارے مکمل ہو گئے، اب ہم چلتے ہیں چوتھے جملے کی طرف۔ چوتھا جملہ جو ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ وقفی سلامت تک ہم اس اپنے چوتھے جملے کو جو ہے وہ اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں فا عطفہ ہو گیا، من شرطیہ مبتدا بن جائے گا، اور جب مبتدا آ گیا تو پھر خبر چاہیے ہوگی، اور خبر من شرطیہ کے لیے ہم جانتے ہیں 2 جملوں شرط اور جواب و شرط کا مجموعہ ہو کر آتی ہے۔ تو خبر جو بن رہی ہے اس میں شرط والا پارٹ جو ہے وہ ہم کریں گے کانا منکم مریضا او بہ اذم من رأسہ، یہاں تک جو ہے وہ ہم شرط رکھ لیتے ہیں، اور ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک کو ہم جواب شرط کے طور پہ لیں گے۔ تو شرط والے جملے کو ہم انالائز کریں گے۔ کانا فعل ناقص ہے، اور اس کا اسم ہمیں آگے کوئی مرفوع نظر نہیں آ رہا، تو کانا کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ کانا کا اسم ہو جائے گا۔ منکم جار مجرور، یہ ہوا جو کانا کا اسم ہے اس کا حال بھی بن سکتا ہے، اور مریدن جو ہے یہ منصوب ہے تو یہ کانا کی خبر ہو جائے گی۔ کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے او حرف عطف، او حرف عطف ہے تو اس کے بعد معطوف علیہ ہوگا، اور بیہی پھر ازن پھر مر راسہی، چند الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں بیہی جو ہے جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور جار مجرور جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا تو ہم اسے خبر مقدم بنا دیتے ہیں، اور ازن جو ہے جو کہ آپ کو یہاں پر منصوب نظر آ رہا ہے لیکن یہ منصوب نہیں، یہاں پر مرفوع ہے، اس لیے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ زال یا باب سین سے آتا ہے ازیا یا ازیو ازیون، اور چینجز کے بعد ازیا یا ازا ازن، تو ازیون سے ازن بن گیا۔ یہ بالکل ہدن والا پیٹرن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف پہنچنا، دکھ پہنچنا، اور ازن کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ اسم ذات بھی ہے، جسمانی اور نفسیاتی تکلیف، اذیت اور کوفت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس پھر یہی آ گیا۔ تو یہاں پر ازن کو ہم مرفوع مانیں گے، مبتدا مؤخر قرار دے دیں گے، اور ازن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد مر رأسہ جار مجرور کا مجموعہ آ رہا ہے جس میں من حرف جر ہے اور رأسہ مجرور ہے جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ صفت بن جائے گا ازن کے لیے، اور ازن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ محمود صافی کی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے
کہ جملہ بہی ازن فی محل نصب معطوفہ علی خبری کانا، تو گویا انہوں نے بہی ازن کو جملہ اسمیہ بنا کر محلن منصوب قرار دیا ہے اور اس کا عطف انہوں نے کانا کی خبر پر کر دیا ہے جو کہ مریدن ہے۔ پھر یہ کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہو گیا، اور جواب الشرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ فا جو ہے یہ جزائی ہے، اور فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک جو ہے اس کو اب ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فدیۃ نکرہ ہے اسم، اور نکرہ کے بعد پھر جار مجرور آ رہا ہے۔ اس جار مجرور کو ہم اس نکرہ فدیہ کی صفت قرار دے دیتے ہیں، اور پھر آگے حرف عطف او ہے، اور پھر صدقتن ہے، صدقتن کا عطف ہم صیامن پہ کر دیتے ہیں، اور آگے پھر حرف عطف ہے، اور آگے ہے نسک، اور نسک کا عطف ہم صیام پر ہی کر دیتے ہیں۔ نسک جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، نون سین کاف مادے سے نسک ینسکو، درویش بننا، بندگی کرنا، قربانی کرنا، اور نسک اسم ذات بھی ہے، قربانی یا بندگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سیامن جو ہے یہ معطوف علیہ ہو گیا، صدقاتن معطوف ہو گیا، معطوف اول ہو گیا، نسک معطوف ثانی ہو گیا، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر حرف جر من کے لیے مجرور ہو گیا، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے فدیتن کے لیے صفت بن گیا، اور موصوف اور صفت مل کر یہ کیا بنا، اس کو ہم مبتدا مؤخر بنا دیں گے، اور ایک خبر مقدم جو ہے محذوف مان لیں گے جو کہ علیہ کی صورت میں ہوگی، یعنی فعلیہ فدیتم من صیام او صدقۃ او نسک۔ اب اس شرط اور جواب الشرط کو ہم خبر بنا لیں گے من شرطیہ مبتدا کی، اور من شرطیہ مبتدا جو ہے اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا کہ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں، تو اس پر لازم ہے فدیہ روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ اچھا، اس میں پھر ہم ففدیتن سے پہلے ایک جملہ جو ہے شرط والا وہ محذوف مانیں گے، یعنی ہم کہیں گے اور وہ سر منڈالے، یعنی فمن ہلاک فعلیہ فدیتن، اس طرح پھر ہم کریں گے، یعنی ایک شرط والا جملہ جو ہے وہ محذوف مانیں گے تاکہ بات ہماری پوری ہو جائے۔ تو الحمدللہ جی یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف جو کہ ہمارا وقت کی اس علامت تک ہوگا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اس واقع کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں۔ اذا یہاں پر ظرفیہ شرطیہ ہو گیا، امنتم حمزہ میم نون مادہ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب سین سے لکھا ہوا ہے امنا یأمنو امنن اور امنن، اس کے معنی ہے امن میں ہونا، مطمئن ہونا، اور آیت کا ریفرنس پھر یہی آ گیا۔ امنتم فعل اور فاعل ہو گیا، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ شرط ہو گیا، اور اس کو ہم شرط اول قرار دیں گے کیونکہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ بھی شرط ہی بن رہا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو گویا یہاں تک جو ہے ایک دوسرا جملہ شرط کے طور پہ آ رہا ہے۔ اس واقع کو ہم جزائیہ قرار دیں گے، من پھر شرطیہ ہو گیا، مبتدا بن گیا تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہ شرط والا حصہ ہو گیا جس کی جزا جو ہے وہ ہے فما استیسر من الہدی، اور پھر شرط اور جزا مل کر یہ من شرطیہ مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جزا بن جائے گا شرط اول کے لیے، اور پھر شرط اول جو ہے وہ اپنی جزا کے ساتھ مل کے جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم انالائز کریں گے۔ بہرحال اب ہم جملوں کو انالائز کرتے ہیں۔ جو شرط والا جملہ ہے وہ ہے تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب تفاعل میں اس فعل کو لکھا گیا ہے تمتع یتمتع، یعنی باب تفاعل سے یہ لفظ ہے، میم تا اور عین اس کا مادہ ہے، اور مصدر اس کا تمتعن جس کے معنی ہے کوشش کر کے فائدہ اٹھانا۔ تو تمتع فعل بفاعل ہو گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بالعمرۃ جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا تمتع فعل کے، اور الی الحج جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کو حال قرار دیا گیا ہے تمتع فعل کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے مرفوع متصل اس کا۔ تو تمتع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہو گیا، محلاً مجزوم قرار دیا جائے گا، اور جو جواب الشرط آ رہا ہے اس کی ترکیب بالکل
فَإِنْ أُحْصِرْتُم میں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ کی طرح ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آسانی سے کر لیں گے. یعنی موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ایک محذوف خبر کا مبتدا بن جائے گا، یا ایک محذوف مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. شرط اپنے جواب الشرط کے ساتھ مل کے جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا من شرطیہ مبتدا کے لیے، اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جواب الشرطیہ جزا بن جائے گا امنتم شرط کے لیے، اور امنتم شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کے جملہ شرطیہ بن جائے گا. اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے: اور جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ، تو جو اسے میسر ہو تو قربانی دے. الحمدللہ یہ جملہ بھی ہمارا انالائز ہو گیا، اور اگلا جملہ جس کو ہم انالائز کریں گے وہ ہوگا یہاں تک کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. یہاں تک فا کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں. من پھر شرطیہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر شرط اور جواب الشرط پر مشتمل ہوگی. لم یجد جو ہے یہ ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا، جس میں لم ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں واو جیم دال مادے سے باب ضرب یضرب وجد یوجد، اور پھر چینجز کے بعد وجد یجد وجودن، جس کے معنی کسی کو پانا اور مجرد پانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لم یجد فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل اس نے نہ پایا، یعنی وہ جانور نہ پائے. تو جواب الشرط ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. تو یہ فا جزائیہ ہو گیا جو کہ جواب شرط پہ آتا ہے. سیام مضاف کیونکہ تنوین بھی نہیں آ رہی، الف لام بھی نہیں آ رہا. ثلاثتی ایامن مضاف الیہ اور پھر مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ عام طور پر مرکب اضافی کی صورت میں آتی ہے. تو صیام ثلاثتی ایامن یہ مرکب اضافی بن کر مبتدا بن گیا، جس کی خبر مقدم ہم محذوف مانیں گے، اور وہ وہی ہوگی یعنی علیہ، یعنی فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج. اور یہ فی الحج جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہو کر متعلق ہو جائے گا صیام مصدر کے. اس کے بعد واو عاطفہ آ گیا، اور واو عاطفہ کے بعد ہے سبعۃ اذا رجعتم. یہ سبعۃ جو ہے یہ معطوف ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ معطوف سے پہلے بھی وہی کچھ آتا ہے جو معطوف علیہ سے پہلے آتا ہے. تو معطوف یعنی سبعۃ کو ہم عطف کریں گے ثلاثہ پر. تو گویا یہ جملہ یوں تھا وَالصِّيَامُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور سبعۃ کی جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے مضاف الیہ کے حذف ہونے کی وجہ سے آئی ہے. تو سبعۃ کو ہم معطوف بنا دیں گے ثلاثہ کے لیے، اور اذا یہ ظرف کے لیے استعمال ہوا ہے، اور رجعتم جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے جو کہ را جیم عین مادے سے ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، جس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے مضاف الیہ، اور ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر متعلق ہو جائے گا صیام مصدر کے. اور پھر یوں یہ طویل جملہ جواب الشرط بن جائے گا لم یجد شرط کے لیے، اور لم یجد شرط اپنے جواب الشرط یا جزا کے ساتھ مل کے یہ خبر بن جائے گا من شرطیہ مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے. اور جو نہ پائے یعنی قربانی نہ پائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس پر لازم ہے 3 دن کے روزے حج میں، اور 7 دن کے روزے جب تم گھر لوٹ آؤ. اس کے بعد اگلا جملہ جہاں تک ہم انالائز کریں گے وہ ہے تلکا عشرۃ کاملۃ. یہاں تک ہم اسے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں تلکا ہمارا مبتدا ہے، اور مبتدا کی خبر جو ہے وہ عشرۃ کاملۃ ہے جو کہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا.
اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس جملے کو، جملہ اسمیہ کو جملہ معترضہ قرار دیا گیا ہے، لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ آ جائے گا۔ اور اس جملے کا ترجمہ ہم کریں گے، یہ پورے 10 ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جسے ہم اینالائز کریں گے یہاں تک، یعنی ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس میں ذالک پھر مبتدا ہو جائے گا، محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا، اور اس کی خبر ہوگی لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس میں لام جارہ ہے، اور اس کے بعد من جو ہے یہ اسم موصول قرار دیا جائے گا، جس کا صلہ پھر لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام کی صورت میں آئے گا، جس میں لم ہم جانتے ہیں کہ حرف نفی ہے، گرامر والے اس کو حروف جازمہ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد فعل مضارع اخف یا مجزوم ہو کے استعمال ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یکن ہے، اصل میں یہ یکونو تھا، یکونو کو جب اخف یا مجزوم کیا تو یکون ہو گیا، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو واو کو نکال دیا اور یہ یکن بن گیا۔ کانا یکونو جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو یہاں پر یکن کا جو اسم ہے مرفوع وہ اہلہ کے طور پہ آ رہا ہے، جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموع ہے، اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے حاضر المسجد الحرام، اس لیے منصوب ہے۔ یہ حاضری جو ہے یہ حاضرینہ تھا، حاضر کی جمع حاضرن، حاضرانی، حاضرونہ، تو حاضرونہ کی منصوب فارم حاضرینہ، اور حاضرینہ جب مضاف ہو کر آئے گا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، حاضری ہو گیا، جس کا مضاف الیہ پھر المسجد ہے، اور المسجد کی صفت پھر الحرام ہے، گویا المسجد الحرام موصوف صفت ہو کر مضاف الیہ ہو گیا حاضری مضاف کے لیے، اور حاضری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے منصوب خبر ہو گیا لم یکن کی، اور لم یکن اپنے اسم اہلہ اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا من موصولہ کے لیے، اور من موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا ذالک مبتدا کے لیے، اور ذالک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اور اس جملے کو استئناف بیانی قرار دیا گیا ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کے جواب میں پھر یہ جملہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اور اس جملے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب حاضر نہ ہوں۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو جائے گی، بلکہ آخری 2 جملے، ایک کو میں واتقوا اللہ تک رکھوں گا، اور پھر آخری جملہ ہو جائے گا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ واو استنافیہ مان لیتے ہیں، اتقو فعل بفاعل بہت دفعہ فعل آ چکا ہے، واو کافیہ مادہ باب افتعال، اتقا یتقی اتقان ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اس میں جلالہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اور آخری جملہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، واو کو عاطفہ مان لیں، اعلموا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، افعال قلوب میں سے ہے، 2 مفعول چاہتا ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قائم مقام 2 مفعولوں کے ہوتا ہے اعلموا فعل کے لیے، اور یہ بات کوئی تیسری چوتھی دفعہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اعلموا فعل بفاعل ہو گیا جس کے 2 مفعولوں کے قائم مقام، آگے مصدر مؤول آ رہا ہے جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا اسم جلالہ ہے، منصوب ہے، اور خبر جو ہے وہ شدید العقاب ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموع ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر صدہ مسدہ مفعولی اعلموا فعل کے، اور اعلموا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور واو کو ہم عطفہ مان چکے ہیں تو پچھلے جملے پر اس کا عطف ہو جائے گا۔ اور عقاب لفظ کو بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ باب مفعلہ سے ہے، عاقبہ یعاقب معاقبتاً اور عقاباً ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ متعدد معانی میں آتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہونا، کسی زیادتی کا بدلہ دینا، کسی زیادتی پر گرفت کرنا، سزا دینا۔ اور ان اللہ شدید العقاب آیت کا ریفرنس بھی یہی پھر آ گیا، اور ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا
دینے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، ایک طویل آیت تھی، اور جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احکام سے متعلق آیات چل رہی ہیں، اور ہم ان لیکچر میں صرف گرامیٹیکلی انالائز تو کر سکتے ہیں ان آیات کو، لیکن ان کی تفصیل کے لیے ہمیں کسی تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو ان آیات کے حوالے سے بڑی اہم انفارمیشنز ہمیں تفاسیر میں ملیں گی۔ مثلا میں تھوڑا سا ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ عرب قدیم زمانہ سے حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا۔ عبادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا، یا اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے، سیر و تفریح کر کے چلے جاتے، شاعر اپنے قصائد اور خطیب اپنے بلیغ خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جماتے اور چلے جاتے۔ چند روز تجارت کا بازار بھی خوب گرم رہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لیکن اللہ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے، یعنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ، پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ۔ پھر دیکھیں ہمیں تفاسیر سے کیسے اہم پوائنٹس ملتے ہیں۔ مثلا لکھا ہوا ہے کہ اتمو، یہ اتمام سے فعل امر کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے تمام مناسک کے حج و عمرہ صحیح صحیح ادا کرو، اور ان کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو۔ بظاہر یہ صیغہ حج و عمرہ کے وجوب اور فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے، لیکن عمرہ کے وجوب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حج کا واجب ہونا بالاتفاق علماء کرام سے ثابت ہے، یعنی جو صاحب استطاعت ہو اس پر بغیر کسی اختلاف کے حج فرض ہے، لیکن عمرہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام نووی اور امام بیضاوی رحمہم اللہ کے نزدیک واجب ہے، اور ان کے دلائل کچھ دیے گئے ہیں۔ پھر مزید لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور پھر اس کے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں ہمیں تفسیر سے ملیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو مزید ان آیات میں حج کی جو 3 صورتیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران، ان کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے۔ تو اب میں وہ ڈیٹیل تو یہاں پر نہیں رکھوں گا، اور پھر جو دم تمتع ہے، اور پھر جو تمتع کا دم ہے یعنی جو اس کی قربانی ہے، اس کا حکم، اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ الحمدللہ ہمارا کام جو تھا گرامیٹیکلی انالیسز وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور سر نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص عمرے سے لے کے حج تک تمتع کرے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جسے طاقت نہ ہو یعنی قربانی کرنے کی، تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا رکوع جو ہے 24واں وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت نئے رکوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔